مولوی صاحب فیملی ولاگ، اس پہ میں آپ کی رائے لوں گا، یہ کیا چکر ہے، یہ کہاں سے ٹرینڈ آ گیا؟ میں تو ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جانتا ہوں یا ان کے ہاتھ میں ہماری پرورش ہوئی ہے جن کو شاید سورج کی روشنی بھی الحمدللہ نہ دیکھ سکتی ہو، یعنی دوپٹے کے بغیر ان کو سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ یہ کون سے لوگ آگے میرے ملک سے جو آج کہتے ہیں میری بیوی کیسی لگ رہی ہے، میری بہن کیسی لگ رہی ہے، واش روم سے کچن تک، اور اللہ آپ کا بھلا کرے بیڈ روم سے گیراج تک انہوں نے سب کچھ پبلک کر دیا۔ یہ کون سی ماڈرنٹی ہے؟ میرے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ انبیاء کے کلام میں سے جو باقی ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ میں سے شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر جو جی چاہے وہ کرو۔ اس وقت پاکستانی قوم وہ سوشل میڈیا کو اختیار کر کے شارٹ کٹ راستوں سے پیسہ کما کر اپنی عزتوں کو نیلام کر رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بیچ رہے ہیں، اپنی ماؤں کو بیچ رہے ہیں، اپنی بیویوں کو بیچ رہے ہیں، اپنے بیڈ روم، اپنی پرائیویٹ لائف کو اس وقت دنیا کو دکھا کر تماشا بنا کر پیسہ کما کے بن کے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بڑے عزت دار ہیں، ہمارے اتنے فالوورز ہیں، ہمارے اتنی فین فالوئنگ ہے، ہمیں اتنا جو ہے وہ لائک کیا جاتا ہے، اتنا ٹرول کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ شیطان ہے یا وہ عورت شیطان نہ ہے جو رات کو میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کریں اور دن کو اٹھ کے لوگوں کے سامنے اپنے تعلقات کا ڈھنڈورا پیچھیں کہ میری بیوی ایسی ہے، میرا خامد ایسا ہے۔ اسلام نے تو اس کو شیطان قرار دیا ہے۔ یہ انسان نما شیطان ہے جو فیملی ویلاگنگ کر رہے ہیں۔ یہاں پر وہ مائیں مر گئی ہیں جو اپنی بیٹیوں کی عزتوں کی خاطر جانیں دے دیا کرتی تھی، بیٹیوں کے اوپر جو ہے وہ گندی نظر بھی ڈالنا کسی کو اس کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ آج تو وہ مائیں ہیں کہ وہ کہتی ہیں میری بیٹی فاطمہ پاکستانی کو دیکھ رہے ہو نا، اس کو پیار کرنے والوں شیئر بھیجو، اس کو لو کرو، اس کو لائک کرو، اس کو پسند کرو۔ فاطمہ آپ کے لیے بن کے سج کے صبر کے بیٹھتی ہے۔ میں اس فاطمہ کو جانتا ہوں، سیدہ کائنات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہے، آپ کی بیٹی ہے کہ جس کو جب وفات پانے لگتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے، میرے جنازے کے اوپر جو ہے وہ کسی غیر محرم کی نظر بھی نہ پڑ جائے۔ یہاں پر اس نبی کی ماننے والی بیٹیاں اور بیٹے اور عورتیں، ان کا عزت اور حیا کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ یہاں پر گھروں کے اندر بیڈ روم کی پرائیویسی ختم کر دی گئی ہے، باتھ روم کی پرائیویسی ختم کر دی گئی ہے۔ آپ کے گراج، آپ کا کچن، آپ کا ڈرائنگ روم، ٹی وی لانچ، کچھ بھی نہیں چھپا۔ آپ نے اپنے لباس کو جو ہے وہ اتار کے پھینک دیا ہے۔ اللہ نے تو کہا تھا کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ آپ نے اس لباس کو تاردار کر دیا ہے۔ اس سے بڑا دیوس کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ سے پوچھا گیا دیوس کون ہے؟ جس کی بیوی، جس کی بیٹی، جس کی بہن، جس کی ماں بے پردہ ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، وہ دیوس ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ یہاں دیوسی پن کا یہ اندازہ ہے کہ خود کیمرہ پکڑ کر آپ اپنی ماں کی چھاتی دکھا رہے ہیں، آپ اپنی ماں کا لباس دکھا رہے ہیں، آپ اپنی بیوی کا لباس دکھا رہے ہیں۔ یہ ابھی بیڈ سے اٹھ رہی ہے، یہ بستر سے نکل رہی ہے، یہ اس وقت منع کی ماں سو رہی ہے، منع کی ماں بیدار ہو گئی ہے۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کی عزت اور عفت کو تار تار کر دیا ہے۔ آج 6 سال کی 6ٹھی کلاس کی بچیاں جو ہیں وہ ماؤں کو گھر بنا کے دے رہی ہیں اور مائیں فخر کر رہی ہیں کہ واہ میں تو جھونپڑی سے اٹھ کے آ گئی ہوں 10 مرلے کے محل کے اندر۔ تپ ہے تمہاری ماں ہونے پر، تپ ہے تمہارے باپ ہونے پر۔ یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے۔ پاکستان کا حیا کیا تھا؟ جب پاکستان بننے لگا غیر مسلم ہماری عزتوں پر ہاتھ ڈالنے لگے۔ اللہ کی قسم ہے ہماری مائیں بیٹیاں کنویں کے اندر کود گئی تھیں، انہوں نے اپنی جانیں دے دی تھیں، انہوں نے جانیں دے کر اپنی عزتیں بچا لی تھی، لیکن جانیں جو ہیں وہ اپنی عزتوں پر کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی لڑکی کی عزت پر اس کے ہم مسلک جو ہیں وہ ہاتھ ڈالنے لگے تو اس نے آوازہ دیا تھا واہ محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے در اقدس کے سامنے مدینہ طیبہ میں میری عزت خطرے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرم و حیا کے امام تھے، اما جان عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے اور آپ کی مزمل و مدثر والی چادر جو ہے وہ زمین پہ گھسٹنا شروع ہو گئی۔ آپ گئے بازار میں جا کر آپ نے اپنی وہ چادر مزمل و مدثر اتار کر اس یہودی بیٹی کے سر پر دے دی کہ تو کسی یہودی کی بیٹی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ آپ تو غیر مسلموں کی عزتوں کو سنبھالنے والے، حفاظت کرنے
کرنے والے اور آج پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان اپنی ماؤں بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کرنے اور ان کو بیچنے کے اوپر لگ گئے ہیں. اللہ کی قسم ہے ان کی یہ روٹی، یہ روزی، یہ پیسہ، یہ ڈالر، یہ پاؤنڈ، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام کار ہیں. اور ان کی قبروں میں اللہ رب العالمین ان کو عذاب کرے گا اگر یہ توبہ نہیں کریں گے. ان کی ویلاگنگ حرام ہے، دیکھنا بھی، سننا بھی، ٹرول بھی کرنا. بائیکاٹ کیا جائے، ان کے چینل کو رپورٹس کیا جائے. میں تمام پاکستانیوں کو آپ کے چینل کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا، جن کے اندر ماں کی غیرت ہے، بہن کی غیرت ہے، بیٹی کی غیرت ہے، بیوی کی عزت اور غیرت ہے، وہ ان کے چینل کو جو ہے وہ ڈس لائک کریں، ان فالو کریں اور ان کو رپورٹس کریں تاکہ ان کی روٹی روزی جو ہے وہ بند ہو اور پاکستان کی بیٹیوں کی عزت بچ سکے. مولانا صاحب میں اس شخصیت کا نام نہیں لوں گا. چند دن پہلے کی بات ہے، ایک فیملی ولاگ کرنے والے صاحب تھانے گئے ہوئے تھے، پکڑے گئے. میں نام نہیں لیتا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. یہ فقیر، میں انسپیکٹر کا بھی نام لے لیتا ہوں، صابر حمید کے کمرے میں اس سے جا کے ملتا ہے. میں یہ میڈیا پہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. جتنا میرا اور کیمرہ مین کا فرق تھا اتنا میرا اور بادشاہ آدمی کا فرق تھا. وہ ویسے تو اس نے پورا اپنے گھر کے بستر بھی دکھا دیے، اپنے گھر کے قمیضیں بھی دکھا دی، اپنے گھر کی شلواریں بھی، ویڈیو پر کپڑے دکھا دیے، پوشاک دکھا دیے. اس نے یہ بھی بتایا کون میرے گھر کا فیملی ممبر کتنے بجے سوتا ہے، کتنے بجے اٹھتا ہے. انہیں سب کچھ دکھا دیا. لیکن جب میں اس سے ملا نا، میں نے اس سے تو ویسے ملا، میں سلام کیا کمرے میں، کہ اس کے 7-8 دوست تھے، وہ ایسے کر رہا تھا. اس کی ذہنی حالت ٹینشن سے اتنی تھی کہ ہی واز انیبل ٹو ہیو آئی کانٹیکٹ. اب میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہوں، اٹ مینس کہ میں کچھ ریسیو کر رہا ہوں، کچھ آپ کو ڈیلیور کر رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ آ رہی ہے، کچھ میں دے رہا ہوں. اگر آپ میرے سے بات کر رہے ہو اور میں پریشان، آپ آگے مجھے سلام کریں ذرا، السلام علیکم، اور میں ایسے ایسے کر رہا ہوں. تو شیطان کا چیلا ہے نا. تو what does it mean کہ آپ اتنے کمزور ہیں اندر سے، تو اپنی آخرت کی بھی تیاری کرو، بجائے اس کے قوم کو کس طرف آپ نے لگا دیا. اللہ کہتے ہیں کلذی یتخبطہ الشیطان من المس، ان کو شیطانوں نے چھو کے پاگل کر دیا ہے، عقل و فہم و شعور کو ان سے چھین لیا گیا ہے. اس وقت یہ دیوانے ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اور یہ امت کی بیٹیوں کی عصمتوں کو رول رہے ہیں، داغدار کر رہے ہیں. ہمارا پیمرا سویا ہوا ہے، بالکل. ہمارے پیمرا کو اس کے اوپر ایکشن نہیں لینا چاہیے. وہ لاکھوں روپیہ تنخواہ جو میرے اور آپ کے ٹیکس سے لے رہے ہیں، کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ پاکستان کی بیٹیوں کی عزتوں کو جو ہے وہ داغدار کیا جا رہا ہے، نیلام کیا جا رہا ہے. اس بازار کی عورتوں کو ملنے کے لیے لوگ جاتے تھے، آج گھروں میں بیٹھ کر ان کے پاس جو ہے وہ ای میلز بھی آتی ہیں. گجرانوالہ کی ایک ویلاگر ہے، اس نے اپنی ویڈیو اس کی لیک ہوتی ہے، وہ خودکشی تک چلی جاتی، ڈرامہ کیا اس نے. آپ کے پاکستان میں کتنی ویلاگرز ہیں، کتنی جو ہے وہ ٹک ٹاکرز ہیں جن کی جو ہے وہ ویڈیوز لیک ہو چکی ہیں. ہائے میں مر گئی، ہم ایف آئی اے میں جائیں گے. پہلے آپ کے ماں باپ جو ہے وہ کہاں سوئے ہوئے تھے جب آپ کی بیٹی جو ہے وہ کیمرے کے سامنے جا کر اپنا حجاب اتار رہی تھی، اپنا لباس اتار رہی تھی، ٹھمکے لگا رہی تھی، ناچ گانا کر رہی تھی. یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جنازہ ہے جو بڑے دھوم سے نکل رہا ہے. حکمران ہے کہ وہ اپنی عیاشیوں للو تللو میں مصروف ہیں، اور بیوروکریسی ہے کہ جن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بے حیائی عام ہو رہی ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو دنیا کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں دنیا میں بھی ذلت ہوگی. جس صاحب کا آپ بات کر رہے ہیں، اس سے بڑی اور ذلت کیا ہوگی؟ وہ ایک بھولا ریکارڈ نامی شخص ہے، وہ کس طرح کا گندا کردار ہے، تھو کرنے کو دل کرتا ہے، وہ ایک گٹر ہے، تعفن زدہ، اور وہ پاکستان کی بیٹیوں کی کیا عزت کو نیلام کر رہا ہے، وہ کس طرح جو ہے وہ بے حیائی کو پروموٹ کر رہا ہے. کیا ہمارے ادارے جو ہیں وہ صرف شریف عورتوں، شریف بچوں اور ہمارے جوانوں کو پکڑنے کے لیے رہ گئے؟ کیا ایسے گندے انڈو کو پکڑ کے نمونہ عبرت نہیں بنانا چاہیے؟ صاحب تسی بار بار ہوتے آ جاتے ہو. میں نے دسو مان لیتا میں خود تہاڈے نال کھڑا کہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے کرنٹ، وہ اس وقت فوکس نہیں کر رہی کہ عوام کی جو مورل کریکٹر بلڈنگ ہو، مورل ان کو سٹرونگ کیا جائے، یعنی ان کی جسے کہتے ہیں نا کیپیسٹی بلڈنگ تگڑی ہو، ان کو اخلاقی طور پر کچھ اے بی سی سکھائی جائے. ان کو اس سے کوئی کنسرن نہیں. لیکن ہمارے والدین کہاں چلے گئے ہیں؟ گھر کے بزرگ کہاں چلے گئے ہیں؟ گھر کے بڑے کہاں چلے گئے ہیں؟ ہماری تربیت کہاں چلے گئی ہے؟ اسکول کے اساتذہ کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ کیوں نہیں روک دیتی ہے؟ تو کی کم کرنے لگی ہو پتر، تو کی کم کرنے لگے ہیں؟ جس دن ہمارے نصاب سے قرآن مجید کو نکال کر غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا گیا تھا نا،
اور اس کی جگہ پر مسٹر چپس شروع کر دیا گیا تھا، ہماری تہذیب کا جنازہ تو اس وقت ہی نکل گیا تھا. ٹھیک ہے، ہماری تہذیب اس وقت ہی ہماری نہیں تھی. آج ہمارے یونیورسٹیز کالجز کے ماحول کے اندر جہاں پر آپ کو آئس فری ملے گی یا آئس وہاں پر مقدار میں ملے گی یا وہاں پر کو ایجوکیشن ہوگی، بھنگڑے ہوں گے، ناچ ہوگا، ڈانس ہوگا، وہاں پر جو ہے وہ اس کے مختلف فن فیئر کے نام ہوں گے، اس پر آپ کو جو ہے وہ